اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی عظیم شخصیت کی سیرت و کردار پر ہم گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس شخصیت نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا اور اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑا۔ دوسری چیز یہ قابل غور ہوتی ہے کہ اس شخصیت نے اپنے معاشرے سے کیا لیا اور اپنے معاشرے اور سماج کے لیے کیا چھوڑا۔ پیغمبر اکرم کے سلسلے میں جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ نسل حضرت ابراہیم اور ذریت اسماعیل کا خلاصہ جو شخصیت ہے وہ پیغمبر اکرم کی شخصیت ہے، جن کے بزرگوں میں حضرت عبد مناف جیسے ذمہ دار حرم، حضرت ہاشم جیسے سخی، حضرت عبد المطلب جیسے باکردار، حضرت عبداللہ جیسے ذبیح اللہ، حضرت آمنہ جیسی عظیم اور پاک سیرت خاتون، جناب ابو طالب جیسے شیر دل چچا، یہ عظیم شخصیات ہیں جو پیغمبر کا تعارف ہے کہ پیغمبر کے بزرگ کون ہیں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا چھوڑا اپنے بعد والوں کے لیے، تو بس میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ عظیم نسل پیغمبر نے چھوڑی کہ جسے قرآن نے شجرہ طیبہ قرار دیا، جناب فاطمہ جیسی خاتون جنت، امام حسن و امام حسین جیسی عظیم شخصیات، اور اس کے بعد وہ پوری نسل طاہرہ و نسل پاکیزہ کہ جن کی ایک شخصیت کا آج بھی سارے عالم کو انتظار ہے کہ جو اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے قیام فرمائیں گے، تشریف لائیں گے اس دنیا میں۔ اب بات اگر معاشرے کی جائے تو معاشرہ کون سا معاشرہ ہے جس کی اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے کہ قتل، زنا، عیاشی، بدکرداری، سود، شراب اور خیالات کی پستی کا عالم یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، عزیزوں کا خون بہایا جا رہا ہے، قاتل کی آرتی اتاری جا رہی ہے، تلوار کی پرستش کی جا رہی ہے، اقدار انسانی پوری طرح سے پامال ہو چکے ہیں، فتنہ و فساد کا دور دورہ ہے، ظلم و جور ہر طرف ہوائیں چل رہی ہیں۔ اب ایسے عالم میں پیغمبر اکرم نے اس معاشرے کو کیا دیا؟ پیغمبر اکرم نے اس ظلم و جور سے بھرے ہوئے معاشرے کو عدل و انصاف سے بھر دیا اور حق تلفی کرنے والوں کو فرض شناسی کا سبق پڑھا دیا۔ مگر کیا یہ آسان تھا؟ نہیں، آسان مرحلہ نہیں تھا۔ دیکھیے، اسلام دو رشتوں کا جامع ہے۔ ایک رشتہ اسلام اللہ اور بندوں کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان قائم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے خالق کا تم پر حق ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو۔ دوسرا رشتہ انسانوں کے درمیان قائم کرتا ہے، مخلوق کے درمیان رشتہ قائم کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا جو انسانیت کی جتنی زیادہ خدمت کرے گا وہ اتنا ہی بڑا مومن ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا اسلام کا ماننے والا ہوگا۔ تمام انسانوں کے لیے اسلام نے کیا عطا کیا، یہی آج کا موضوع ہے کہ سیرت سرور کائنات میں احترام انسانیت کے لیے کیا درس ہیں، کیا نشان ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ بات کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کریم نے یہ پیغام دیا جس پر عمل کر کے پیغمبر نے دکھایا، اور جس کی طرف پیغمبر اکرم نے دنیا کو دعوت دی، وہ پیغام یہ تھا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد،
تم سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو، یعنی تم سب جناب آدم اور جناب حوا کی اولاد ہو، اور تمہیں جو مختلف رنگوں کے اندر، نسلوں کے اندر، زبانوں کے اندر، علاقوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، ورنہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر، زبان اور علاقے کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ اصل معیار برتری کا کیا ہے کہ جو نیکی میں جتنا زیادہ آگے ہے، جو جتنا اچھا انسان ہے، وہ اتنا ہی زیادہ بلند ہے اللہ کے نزدیک، وہ اتنا ہی زیادہ باعظمت ہے، اس کا سٹیٹس اتنا ہی بلند ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار بس تقویٰ ہے، معیار بس نیکی ہے، معیار بس خوف خدا، کہ کتنا تم اپنے خالق کی اطاعت کرتے ہو اور اس کے بندوں سے کتنا محبت کرتے ہو، یہی چیز ہے جو تمہیں رب کی بارگاہ میں بلند کرتی چلی جائے گی۔ چنانچہ اپنے آخری خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اکرم نے واضح طور پر فرمایا، لا فضل لعربیہ علی عجمیہ ولا لعجمیہ علی عربیہ ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود، کلکم بنی آدم، کہ یاد رکھو تم میں کسی عرب کو عجم کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی وائٹ ریس والے کو بلیک ریس والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اصل فضیلت کا معیار جو پہلے بیان کر دیا گیا وہ صرف تقویٰ ہے، ورنہ تم سب کے سب اولاد آدم ہو۔ تو اولاد آدم ہونے کی بنا پر سب میں برابری قائم کی، اور اس کے بعد اعلان ہوا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھو ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی سپورٹ کرو، کس چیز میں؟ نیکی میں۔ اگر نیکی کی راہ پر کوئی آگے بڑھتا ہے، اگر سماج کے لیے کوئی شخص اچھا ہے، اگر معاشرہ سازی کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، تو اس کے دست و بازو بن جاؤ، اس کی طاقت بڑھاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کے ہمراہ کھڑے ہو جاؤ معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی ظلم کی راہ پہ چلے، ناانصافی کی راہ پہ چلے، اگر کوئی انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آگے بڑھے، اگر کوئی قاتل ہو، اگر کوئی ظالم ہو، اگر کوئی زانی ہو، تو اس کا ہرگز ساتھ نہ دینا، اس لیے کہ ظلم میں ساتھ دینے والا وہ خود بھی ظالم ہوتا ہے، ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظالم ہے، لہٰذا ہرگز ان کی مدد نہ کرنا۔ تو اب بات واضح ہو گئی، اور زیادہ واضح طور پر اسے سورہ نساء میں بیان کیا گیا، 36ویں آیت کریمہ، طویل آیت ہے جس کا پیغام میں آپ تک پہنچاؤں۔ توحید کے بعد جو دعوت دی گئی وہ بھلائی کی دعوت ہے۔ بھلائی کرو اپنے والدین کے ساتھ، بھلائی کرو رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اپنے اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، یعنی انسانی اعتبار سے جن سے بھی تمہارا تعلق ہے ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ پیغام ہے جو پیغام پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی دیا، اور جس پیغام پر لوگوں نے لبیک بھی کہا، لوگ جمع بھی ہوئے۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ معاشرے سے لیا کیا؟ معاشرہ تو اتنا پست تھا کہ تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، گھٹا گھوپ اندھیرا تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا، اور اس معاشرے کو کیسا معاشرہ بنا دیا کہ اب پیغمبر اگر حکم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، اور ہر انصاری کے اوپر لازم ہے کہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنی پراپرٹی میں سے آدھا حصہ دے دے، اپنا بھائی بنا لے، تو ایک پیغمبر کی آواز پر وہی جو خون کے پیاسے تھے، وہی جو دوسروں کا حق مار لینے میں کوئی عیب اور برائی نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنا آدھا حصہ اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے باطن کی تبدیلی، یہ ہے باطن کا انقلاب۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کی ہے کہ انقلابات دنیا میں بہت سے آئے، فرانس کا انقلاب بھی ہے، روس کا انقلاب بھی ہے، لیکن ان سارے انقلابات میں اور پیغمبر اکرم کے انقلاب میں فرق یہ ہے کہ ایک تو یہ انقلاب ان لوگوں کے ذریعے نہیں لائے گئے جنہوں نے انقلاب کی فکر دی، فکر کسی اور نے دی، فکر دینے والا کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں انقلاب کسی دوسرے معاشرے میں آیا،
جبکہ پیغمبر اکرم نے انقلاب کی فکر بھی دی، انقلاب بپا بھی کیا، اور اس انقلاب کے بپا کرنے میں سب سے عظیم کردار بھی آپ نے خود ادا کیا۔ دوسری چیز، یہ جو انقلابات دنیا کے اندر آئے وہ کسی ایک شعبے کے اندر آئے۔ اگر سیاسی شعبے میں انقلاب آیا تو معاشی شعبہ اس سے متاثر نہیں ہوا، اگر معاشی شعبے میں انقلاب آیا تو مذہبی شعبہ اس سے متاثر نہیں ہوا، اگر مذہبی دنیا میں انقلاب آیا تو سیاسی دنیا اس سے متاثر نہیں ہوئی۔ مگر پیغمبر اکرم نے جو انقلاب بپا کیا وہ سیاسی انقلاب بھی ہے، معاشی انقلاب بھی ہے، روحانی انقلاب بھی ہے، مذہبی انقلاب بھی ہے، دنیا کے ہر شعبے کے اندر انقلاب۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ دوسری جگہوں پہ جو انقلابات آئے وہ انقلابات انسان کے ظاہر کو بدلتے تھے مگر اس کے باطن کو تبدیل نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے باطن کو تبدیل کیا، اس لیے کہ جب باطن بدل جائے تو ظاہر خود بخود بدل جاتا ہے۔ اب اسے تبدیل کرنے کے لیے پیغمبر نے جو اقدام کیے، پیغمبر نے جو جس انداز سے جو حکمت عملی اپنائی، ظاہر ہے کہ یہ ایک دو تقریروں کیا ہزار تقریروں میں بھی اس موضوع کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، مگر چونکہ احترام انسانیت دیکھنا ہے لہٰذا جلدی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احترام انسانیت کے لیے پہلی چیز جس کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جسے میں نے بیان بھی کر دیا کہ سب سے پہلے تو انسان ہونے کے اعتبار سے انسان کو حق دیا، یعنی یونیورسل بردرہڈ کا ایک پیغام، ایک میسج جو اسلام نے دیا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اولاد آدم ہونے کی بنا پر، اس لیے کہ اوپر اگر چلے جائیں تو سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ دوسری چیز جو اسلام نے دی وہ ہے ریسپیکٹ فار ہیومن لائف، کہ انسان کی زندگی کا بڑا احترام ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم الناس، بہترین مسلمان وہ ہے جس سے سارے انسان محفوظ رہ سکیں، یعنی جو امن کا پیغمبر ہو، جو سلامتی کا پیغام دے، جو اس کے اندر وسعت ہو، گنجائش ہو، جو ریلیجیس فریڈم کے متعلق دعویٰ پیش کرتا ہو، جو اس کے لیے اپنی خدمات انجام دیتا ہو۔ ایک کامل الایمان شخص کون ہے؟ دوسرے موقع پہ سوال ہوا، کہا کہ کامل الایمان وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے اور جو اپنے گھر والوں کے لیے نرم ہے، یعنی انسانیت کا احترام، انسانی ہمدردی۔ ذرا اندازہ کریں کہ جس معاشرے کے اندر عورت کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو، وہاں گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دے کر اس انسان کو باطنی طور پر ایسا منقلب کر دینا کہ وہ خود انسانیت کا محافظ بن کے کھڑا ہو جائے، یہ کتنا بڑا انقلاب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں جب گفتگو انسان کرے تو گفتگو کرتے ہوئے کہ جب ملاقات کرو ایک دوسرے سے، جب گفتگو کرو تو اخلاق کا مظاہرہ کرو، نرم گفتگو کرو، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، یہ ہے ایک مومن۔ فرمایا کہ جب ملو تو مسکراؤ، مسکرانا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اگر ایک بھائی کو دیکھ کر مسکرائے، اگر ایک ہم وطن کو دیکھ کے کوئی مسکرائے، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے مسکرائے تو یہ مسکرانا چیریٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر تیسری چیز جو پیغمبر اکرم نے لوگوں کے درمیان پیش کی، لوگوں کو جو درس دیا، وہ درس تھا ریسپیکٹ فار دا چیسٹی آف ویمن، کہ دیکھو خواتین کا احترام ہر حال میں ہوگا، عصمت ہر ایک کی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمان عورت کی عزت کرنا، مسلمان عورت کی حفاظت کرنا، بلکہ نہیں، بنی نوع آدم کے اعتبار سے جو بھی خاتون جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ تمہاری بدترین دشمن ہو، چاہے اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو، لیکن اس کی عصمت و عزت کی حفاظت۔ اسی لیے قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا لا تقربوا الزنا، دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، کسی بھی عورت کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا، ان کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ عورت کی عصمت و عفت، اس کے لیے اسلام نے عملی طور پر اقدام کیے، بتایا کیسے خواتین، چنانچہ پیغمبر کی سیرت میں بہت سارے واقعات اس سلسلے کے موجود ہیں، ان سب کے بیان کرنے کا موقع تو نہیں، لیکن ایک ذرا سا اشارہ کر دوں۔ ایک افریقہ کی ایک خاتون تھی، ایک سیاہ رنگ کی خاتون، جن کا کام تھا مسجد میں
جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کرنا۔ ایک دن پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے معلوم کیا کہ وہ خاتون آج نظر نہیں آتی۔ تو لوگوں نے کہا، آپ کے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا تو 2 دن پہلے انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع کی؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے پاس اتنے سارے کام ہیں، لہٰذا ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بھی زحمت دی جائے، ہم لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا، مجھے لے کے چلو، اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ اس کی قبر پہ آئے اور آپ نے وہاں آ کر نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہ احترام کہ اگر کوئی تمہاری خدمت کر رہا ہے، مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے اس میں فرق نہ کرنا، کالا اور گورا ہونے کے اعتبار سے اس میں فرق نہ کرنا، بلکہ جو بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی کوشش کرے، اس کے دست و بازو بن جانا، اس کا احترام کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ پھر اور آگے بڑھ جائیں تو اب بتایا کہ دیکھو، تمہارے مال کے اندر سائل کا حق ہے، اور سائل یعنی کوئی بھی انسان جو ضرورت مند ہو جائے، کوئی بھی انسان کبھی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ایک انسان دولت مند تھا، پھر اچانک وہ ضرورت مند ہو گیا، اس کی دولت ختم ہو گئی۔ تو ضرورت مند کوئی بھی ہو، اس کا مذہب دیکھ کر اس کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، بلکہ یہاں پر بات آئی تو جو پیغام دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یاد رکھو، اگر کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک بے گناہ انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ جو مذہب یہ پیغام دیتا ہو، جو قرآن یہ اعلان کرتا ہو، جو نبی کریم اس بات پر دنیا کو جمع کرنا چاہتے ہوں اور ایسی انسانی ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہوں، کیا اس کا کوئی ماننے والا کسی کو دہشت زدہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی ماننے والا سیاسی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر، مسلکی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر کسی کو دہشت زدہ کر سکتا ہے؟ نہیں، اس مذہب میں دہشت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو ایک بے گناہ کے قاتل کو پوری انسانیت کا قاتل، اور اب دوسرا رخ کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک انسان کو بچانے والا پوری انسانیت کا محافظ ہے۔ اب بچایا جا سکتا ہے، مختلف قسم سے مدد کی جا سکتی ہے، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو ڈوبنے سے بچایا جائے، کوئی جل رہا ہے تو اس کو جلنے سے بچایا جائے، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جائے، کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کا انتظام کیا جائے، کوئی بے لباس سردی میں اکڑا جا رہا ہے تو اس کو گرم لباس عطا کیا جائے، کوئی زخمی ہے تو اس کی مرہم پٹی کی جائے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے اگر کسی ایک انسان کو بچا لیا تو پوری انسانیت کا کہ تم محافظ بن گئے، پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ سوال کرے گا میدان محشر میں، یعنی اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہوگی، جب تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، خالق کے سامنے اپنے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے، تب ایک بندے سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ لرزنے لگے گا، وہ کانپنے لگے گا اور کہے گا کہ اے معبود، تو تو اس سے کہیں بالا تر ہے، بے نیاز ہے۔ کہا کہ میں بیمار تھا، میرا علاج نہیں کیا، میں بے لباس تھا، مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو وہ بندہ لرزنے لگے گا، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہے گا کہ اے معبود، بھلا تو اے میرے اللہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ تب جواب ملے گا کہ میرا ایک بندہ تیرے در پہ آیا تھا، اس نے تجھ سے لباس کا سوال کیا تھا، تو نے اسے لباس نہیں دیا۔ اس نے اپنی بیماری کا شکوہ کیا تھا، تم نے اس کا علاج نہیں کرایا۔ اس نے اپنے بھوکا ہونے کی بات کہی تھی، تم نے اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ اگر تم نے اس کا پیٹ بھرا ہوتا تو گویا تم نے میرا پیٹ بھرا۔ اگر تم نے اس کو لباس پہنایا ہوتا تو گویا مجھے لباس پہنایا۔ اگر تم نے اس کی عزت کی ہوتی تو گویا میری عزت کی۔ اگر تم نے اس کا علاج کرایا ہوتا تو گویا میرا علاج کرایا۔ تو یہ ہے انسانیت کہ جہاں پیغمبر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ایک انسان، ایک کوئی شخص ہو، آپ اس کے کنبے کا خیال کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے کنبے کو اذیت پہنچائیں تو وہ بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس انداز سے پیغام دیا اور بتایا کہ دیکھو سائل کا حق ہے، اور پھر وصیت کرتے ہوئے
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو دبستان محمد کے اعلیٰ ترین شاگرد ہیں، جو پیغمبر اکرم کی خوبیوں کا مظہر ہیں، وہ نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں، لیٹر 53 نہج البلاغہ کا، کہ جس میں جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، اس وقت آپ بیان فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک تو یہ بات بتائی کہ کچھ لوگ تمہارے کلمے کے شریک ہوں گے تو وہ تمہارے اس اعتبار سے بھائی ہوں گے، کچھ لوگ اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے اور اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے تمہارے بھائی ہوں گے، دونوں کی ضرورت کا خیال کرنا اور فراموش نہ کرنا۔ اور پھر کہا کہ کچھ معاشرے کے اندر ایسے افراد ہوں گے جو غربت کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکیں گے اور غیرت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکیں گے، انہیں ہاتھ پھیلانا نہیں آتا ہوگا، وہ سوال نہیں کریں گے مگر ان کے چہرے سوال ہوں گے۔ ان کو تلاش کر کے کہ جو دنیا میں اپنی مصیبت کا اظہار نہیں کر پاتے، جن کے زبانوں پہ مہر لگ جاتی ہے، جو اپنی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتے، ان تک تمہیں پہنچنا ہے۔ یعنی اپنے گورنر کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کے گھروں تک پہنچنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کہیں وہ محروم نہ رہ جائیں۔ لہٰذا یہ پیغام پیغمبر اکرم نے دیا، جو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے، ان کی نسل پاک میں جو ائمہ گزرے ان کے ذریعے سے بار بار دہرایا جاتا رہا، ان کے اصحاب کے ذریعے سے دہرایا جاتا رہا اور دنیا کو بتایا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک چیز جو کی وہ یہ بتایا کہ دیکھو بد عہدی نہ کرنا، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرنا، جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو، کوئی ایگریمنٹ کر لو تو اس ایگریمنٹ سے پیچھے نہ ہٹنا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ اگر ہمارا کوئی شخص تمہاری گرفت میں چلا جائے گا تو تم اسے آزاد نہ کرنا، اگر تمہارا کوئی شخص ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی اس کے اوپر دستخط ہوئے تھے کہ ایک صحابی جو دشمنوں کی گرفت میں تھے، وہ بڑے ٹارچر ان کے اوپر کیے جا رہے تھے، وہ چھٹ کر عین اسی وقت پیغمبر کی خدمت میں آئے، مگر معاہدہ ہو چکا تھا، لہٰذا کفار نے کہا کہ ابھی آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لہٰذا اس کو جو آپ تک پہنچ گیا ہے واپس نہیں کیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ اب معاہدہ ہو چکا ہے لہٰذا معاہدے کی پابندی ہوگی، ٹھیک ہے لے جاؤ ان کو۔ اور وہ صحابی کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھ پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ صبر کرو، اب معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو بد عہدی سے منع کیا۔ دشمنوں تک کے حقوق ہیں جو پیغمبر اکرم نے بیان کیے کہ تمہارے دشمن کا بھی حقوق ہے، اگر کبھی جنگ کا موقع آ جائے تو جنگ کا اعلان کرنا، بغیر اعلان کے جنگ نہ کرنا، شب خون نہ مارنا، گوریلا وار نہ کرنا، اچانک کسی کے اوپر حملہ نہ کر دینا، بلکہ اور پھر اصول بتائے، اصول جنگ کے، کہ اگر کبھی کسی علاقے کے اندر فاتح بن کے داخل ہو تو وہاں کے بزرگوں کو، وہاں کی خواتین کو، وہاں کے بچوں کو، وہاں کے مذہبی رہنماؤں کو، وہاں کی مذہبی عمارتوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا، کنوؤں کے اندر زہر نہ ملانا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو تباہ نہ کرنا، مویشیوں کو ختم نہ کرنا۔ اگر تم وہاں فاتح بن کے گئے ہو تو فاتح بن کے جانے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو فاتح مکہ بن کے پیغمبر کے آنے کا انداز ہے، کہ جب آپ پہنچے اور آپ نے سوال کیا، آج یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں کے رہنے والوں نے پیغمبر اکرم کو بہت ستایا ہے، راہ میں کانٹے بچھائے ہیں، پتھر مارے ہیں، اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے، چہرہ انور کے اوپر غلاظت اور خون ملا ہے، قتل کی سازش بنائی ہے، دادا عبد المطلب کا وطن چھڑایا ہے، طائف کے سفر میں لہو لہان کیا ہے، ایک لمحہ سکون سے نہیں رہنے دیا۔ تو بعض اصحاب کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ آج ہم انتقام لیں گے، الیوم یوم الملحمہ، مگر پیغمبر نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ اور اس کے بعد جب آپ کے دشمن آپ کے سامنے آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ پیغمبر کے کردار کی ضمانت ہے، گویا کردار کا کلمہ وہ کس انداز سے پڑھتے تھے، اخلاق و کردار کے کیسے گرویدہ تھے، کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے اسی سلوک کی امید رکھتے ہیں جو ایک کریم ابن کریم سے سلوک کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دے دیا کہ تم سب محفوظ ہو،
جو خانہ کعبہ میں چلا جائے وہ محفوظ، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ محفوظ، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ محفوظ۔ اور اگر ضرورت کے لیے کسی کو نکلنا ہو، بھائی بچے کے لیے دوا لانی ہے، بازار سے کوئی چیز لانی ہے، تو وہ بھی نکل سکتا ہے، وہ محفوظ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ چنانچہ فاتح بن کے کہیں جاؤ تو اس انداز سے جاؤ۔ تمہارے دشمنوں کے بھی حقوق ہیں، اسلام نے دشمنوں کے حقوق بتائے، پیغمبر اکرم نے تعارف کرایا کہ یہ دشمنوں کے حقوق ہیں۔ اور ذرا سا آگے بڑھ جائیں، شہریوں کے حقوق۔ دیکھیے آج جس اعتبار سے بھی آپ دیکھتے چلے جائیں، جب ہم غور کرتے ہیں ان ساری باتوں کے اوپر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے پامال کیا جا رہا ہے حقوق کو، شہریوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسلام نے واضح طور پر کہا کہ شہریوں کے حقوق ہیں۔ ایک تو کسی کو اگر تم طاقتور ہو تو کسی کو غلام نہ بنا لینا۔ ذرا آپ اگر تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ طور پر اتنے لوگوں کو پکڑ کے غلام بنایا گیا کہ سلیو کاسٹ بنے ہوئے تھے باقاعدہ، جہاں پر گرفتار کیا جاتا تھا اور اس انداز سے پنجرے کے اندر جیسے جانوروں کو بھر کے لایا جاتا ہے، اس انداز سے ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا۔ کوئی ان کے حقوق نہیں تھے، مر جاتے تھے کتنے لوگ آنے میں۔ اسلام نے اس سے انکار کیا اور شہریوں کو حقوق دیے۔ ایک حق شہریوں کو یہ دیا کہ ہر ایک کو پرائیویسی کا حق ہے، کہ وہ اپنی پرائیویسی کو مینٹین رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا منع کیا کہ کبھی کسی کے تجسس میں نہ رہنا، کہ اس کے پیچھے لگے رہو کہ اس کی کوئی بات ہمیں پتہ چل جائے، کوئی کمزوری اس کی پتہ چل جائے، کوئی خرابی اس کی ہم جان لیں۔ نہیں، خرابی کو اگر پتہ بھی چل جائے تو پردہ ڈالنا اس کے اوپر، اسے ظاہر نہ کرنا، خود کسی کی خرابی جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ دیکھو کسی کا خط آئے تو کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے خط کو پڑھے۔ اگر کوئی خط کو اپنے پڑھ رہا ہو تو پیچھے سے جا کے کھڑے نہ ہونا کہ جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرو کہ ہم بھی ایک دو جملے پڑھ لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں کہ جہاں چینجنگ روم کے اندر بھی ہڈن کیمرہ لگے ہوئے ہیں، جہاں پر عالم یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کس لمحے آپ کا سارا ڈیٹا کہاں پر جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی آپ کی فون کالز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کس طرح آپ کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ اس دور کے اندر پیغمبر اکرم کی یہ تعلیمات کہ جہاں آپ نے کہا ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی پرائیویسی کو مینٹین کرے، لہٰذا کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے معاملات میں دخل انداز ہو۔ پھر ایک بات اپنے شہریوں کو حقوق دیتے ہوئے آپ نے یہ کہی کہ خبردار اگر ایک انسان جرم کرے تو اس کے بدلے میں دوسرے کو گرفتار نہ کرنا۔ باپ نے جرم کیا، بیٹا گرفتار کر لیا گیا، شوہر نے جرم کیا، زوجہ گرفتار کر لی گئی، نہیں، ہر ایک اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، کوئی دوسرا اس کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے۔ ذرا آج کے اس مادہ پرست دور میں غور کریں کہ جہاں ایک مجرم اگر فرار ہو جائے تو اس کے پورے خاندان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ مجرم کوئی اور ہے، ٹارگٹ کسی اور کو کیا جا رہا ہے، مجرم کوئی اور ہے، انکاؤنٹر کسی اور کا کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو شب و روز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، کس طرح انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جبکہ آج کا دور انسانی حقوق کے تحفظ کا دور کہلاتا ہے۔ آج ہیومن رائٹس چیمپئنز کھڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ہیومن رائٹس کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، لیکن جو حقوق 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم نے دے دیے، آپ تمام آج کے حقوق کو جمع کر لیں، جتنے آج کے حقوق کے متعلق گفتگو ہوئی ہے اس سب کا خلاصہ جمع کر لیں اور پیغمبر اکرم کے دیے ہوئے حقوق کو سامنے رکھ لیں، قرآن کریم کے دیے ہوئے حقوق کو سامنے رکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کہی گئی ہو۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ پیغمبر نے جو تعلیمات دی ان کے اوپر عمل بھی کروایا، عمل کر کے بھی دکھایا۔ آج تو تعلیمات صرف زبانی طور پر محدود ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ پھر یہ فرمایا شہریوں کے حقوق کے سلسلے میں کہ کسی کی دل آزاری نہ کرنا۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ جاؤ کہ دوسروں کی دل آزاری کرنے لگو، بلکہ واضح طور پر کہا گیا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہنا تاکہ وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے۔ تبلیغ کرو، اپنا پیغام پہنچاؤ، لیکن پیغام پہنچانے کا طریقہ وہ ہو کہ یہ یاد رہے کہ سروں کو جھکانے کا نام اسلام نہیں ہے، دلوں کو جھکانے کا نام اسلام ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ پھر اسلام نے جو حقوق دیے، بس وقت میرا تمام ہو رہا ہے لہٰذا چھوڑتے ہوئے باتوں کو، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق مرنے کے بعد مرحوم کے حقوق، کہ اب مرنے والا مر گیا تو اب تمہارا اس سے رشتہ ختم نہیں ہو گیا کہ یہ اب بس ہمارا کیا تعلق،
نہیں، بلکہ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو غسل و کفن دے کر اس کی قبر تک پہنچانا، عزت کے ساتھ اس کی قبر تک پہنچانا، پھر اس کے جو لواحقین ہیں، جو اس کے ورثاء ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ پھر یہ مرنے والا تو چلا گیا اس دنیا سے، لیکن اگر اس کے ذمے کچھ اس دنیا میں تھا، یہ مقروض تھا، تو اس کے قرضے کو ادا کرنا۔ اولاد ہے تو باپ کے قرضے کو ادا کرنا اس اولاد کی ذمہ داری ہے، اگر اولاد نہیں تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کے قرض کو ادا کرنا، اس کے اعز و اقارب کا خیال رکھنا۔ اور والدین کے سلسلے میں تو واضح طور پر یہ بات کہی گئی کہ جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو بھلا دے، فراموش کر دے، تو گویا وہ عاقل والدین ہیں، لہٰذا والدین کے لیے نیکیاں کرتے رہنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کی کوشش کرنا۔ تو زندہ سے لے کر مرنے والے تک، خالق سے لے کر مخلوق تک، مرد سے لے کر عورت تک، آقا سے لے کر غلام تک، حاکم سے لے کر رعایا تک، سب کے حقوق کا تحفظ کر کے اسلام نے احترام انسانیت کا وہ عظیم درس دیا ہے کہ جسے اگر واقعی عمل میں لایا جائے تو وہاں کی جنت تو بعد میں ملے گی، پہلے یہی دنیا انسان کے لیے نمونہ جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم تعلیمات پیغمبر اکرم پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔